جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 11 اگست 2020 سے 17 اگست 2020 تک یہ ویکلی پریڈکشن ہے۔ تو یہ ہم آج 12 برجوں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ہفتہ 12 برجوں کے مطابق کیسا گزرے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ہمارا پیارا وطن پاکستان، چونکہ وہ بھی بیچ میں آ رہا ہے۔ تو 14 اگست کو ہی بنا تھا، تو پاکستان کا یہ 73واں سال ہے بنے ہوئے، یہ 73واں سال ہے پاکستان کا، 73واں سال ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا تعلق ایک نمبر سے ہے، یعنی 73 کا مطلب 7 3 10، تو 0 تو لیتے نہیں، تو ایک نمبر یعنی ایک نمبر بنتا ہے۔ تو اس سال 2021 سے پاکستان کے حالات بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایک نئے سسٹم میں داخل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بہت مضبوط، بہت طاقتور، اور لوگوں میں خوشحالی بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگوں کا لائف اسٹائل بھی بڑھے گا، لوگ ایک اچھی لائف گزارنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا 2021 کا سال ہے۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کے یہ 73ویں سال کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو اپنے وطن کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور اس کو ترقی دے، اس کے معاملات بہت بہتر بنائے، اور انشاءاللہ مجھے امید بھی ہے کہ ہمارا وطن بہت ترقی کرے گا اور بہت بڑی پوزیشن پہ جائے گا۔ تو ناظرین، ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز کی طرف۔ تو ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے، جو کہ 11 اگست 2020 سے شروع ہو کر 17 اگست 2020 تک ہے، بڑا اچھا ہے، بہت مبارکباد ہے، کیونکہ ان کی پوزیشن جو ہے، مون بھی ان کے اسینڈنٹ میں چل رہا ہے، تو ان کی پوزیشن جو ہے میں کافی اچھی بنتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ لگن بہت طاقتور ہے، اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، یعنی اسینڈنٹ میں مون کا بیٹھنا جو ہے وہ ایک بہت اچھا سائن ہے، یعنی خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ یہ ایریز والے جو لوگ ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو معاملات یہ کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس ویک میں ان کے پورے ہوں گے، ان کی خواہشات کی تکمیل ہوگی۔ تو ان کا دوسرا گھر جو ہے وہ بھی طاقتور ہے، زہرہ کا ہے دوسرا گھر، وینس کا ہے، جو کہ مال و دولت، عزت، مرتبے سے، یعنی کہیں سے رکی ہوئی رقم، کسی رشتہ دار سے، کسی بہن بھائی سے رکے ہوئے پیسے، پراپرٹی میں کوئی حصہ، کوئی صورتحال، ایک نیا دولت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو خواتین ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ہے، ان کو کوئی نیا زیور ملنے والا ہے، کوئی نئی چیزیں ملنے والی ہیں، تو انشاءاللہ ان کا دوسرا گھر جو ہے برج حمل والوں کے لیے کافی اچھا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ مردوں کا بتاتے ہیں، خواتین کا نہیں، تو بیٹا ہم سب کا ہی بتا رہے ہوتے ہیں، اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا تیسرا گھر ہے، تیسرا گھر بہت اچھا بنا ہوا ہے، بہت اچھا بنا ہوا ہے، کیونکہ تیسرے گھر کا لارڈ جو ہے وہ چوتھے پڑا ہوا ہے، اور چوتھا گھر جو ہوتا ہے وہ ذائچے کا بہت اہم گھر ہوتا ہے، یعنی یہ بھی کیندر گھر ہوتا ہے، یعنی یہ بھی مضبوط گھر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ سن پڑا ہوا ہے۔ تو ایک نیا سسٹم بننے جا رہا ہے، ایک نئی پراپرٹی، نیا گھر، نئی گاڑی، نئی سواری، ایک نیا سلسلہ ان کا جو ہے وہ میں اس وقت بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس ہفتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ ان کے لیے کافی 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 مضبوط ہے، بہت اچھا ہے۔ ابھی تو وینس راہو کے ساتھ پڑا ہوا ہے، تو جب یہ راہو کے ساتھ سے ہٹ جائے گا، وینس ہٹ جائے گا، وینس اکیلا ہوگا، تو تب ان کے لیے، چونکہ ان کا دوسرا گھر بنے گا، خانہ مال بنے گا، دولت کا گھر بنے گا، تو انشاءاللہ دولت بہت بہت بے انتہا دولت آئے گی، پیسہ آئے گا، عزت آئے گی، مرتبہ آئے گا۔ تو اس طرح ان کا برج حمل ایریز والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ میں کافی آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، مال و دولت کے اعتبار سے، عزت مرتبے کے اعتبار سے۔ اور اس طرح یہ چوتھا گھر بتا دیا، پانچواں گھر ہے، تو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اولاد کی خوشخبری ہے، اولاد کی خوشخبری ہے، اور یا جن لوگوں کی اولادیں جوان ہیں، کسی اولاد کی کوئی نئی کوئی اس کی صورتحال بننے جا رہی ہے، کوئی جاب کے حوالے سے، کوئی شادی بیاہ کے حوالے سے، یعنی اولاد کے حوالے سے خوشخبری
ان کو ملنے جا رہی ہے۔ اور یہ ڈگری کا بھی ہوتا ہے چوتھا گھر، اور یہ سکس سینس کا بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کی وہ جو سوچ ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ پازیٹیوٹی آتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا مضبوط ان کا میں دیکھ رہا ہوں جو ہے ان کا پانچواں گھر جو ہے۔ تو اسی طرح ان کا ساتواں گھر ہے جو شادی کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ بڑا مضبوط بنا ہوا ہے، مطلب شادیوں کے حوالے سے صورتحال برج حمل والوں کے لیے بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو شادی ان کی ہونے جا رہی ہے، اور یہ شادی ان کی پسند سے ہوگی، لو میرج بھی ہو سکتی ہے، اور کافی اچھی کامیاب میں ان کی شادی دیکھتا ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ناویں گھر کی طرف۔ جو ناواں گھر ہے وہ نصیب کا ہے، تو اس میں بھی راج یوگ بنا ہوا ہے، یعنی مشتری ناویں کا مالک، جوپیٹر ناویں کا مالک ہو کر 9th ہاؤس کا لارڈ ہو کر 9th ہاؤس میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ 9th ہاؤس سب سے اہم ہوتا ہے ذائچے کے اندر، یعنی اگر بندہ خود خوش نصیب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خوش نصیبی کا ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح ان کی خوش نصیبی کا جو گھر ہے اور وہ بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح 10واں اور 11واں گھر وہ بھی کافی طاقتور ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہے۔ یعنی 11واں گھر مفادات کا ہوتا ہے، فائدوں کا ہوتا ہے، انعامی اسکیم، انعام، رکے ہوئے پیسے، دولت، خواہشات کی تکمیل ہونا۔ اسی طرح 10واں گھر ہوتا ہے عزت، مرتبہ، شہرت، نام، لابھ۔ تو یہ سب چیزیں جو حکومت کی طرف سے اعزاز، اعلیٰ عہدہ، جن لوگوں کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے ان کو اچھے فیصلے ملیں گے اور اچھے معاملات ان کے بنیں گے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ برج حمل والے جو لوگ ہیں ان کا 11واں اور 10واں گھر بھی طاقتور ہے۔ تو انشاءاللہ اوورہال ان کی پوزیشن جو ہے میں ان کی بہت اچھی دیکھتا ہوں۔ ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 1 سے 9 ہے، 1 اور 9 ہے لکی نمبر۔ یہ جو بھی کام کرنا چاہیں، جو بھی کوئی گھر خریدنا، کوئی گاڑی، کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال بنانا چاہیں تو 1 اور 9 کا استعمال کریں، اور صدقہ یہ دیں، لال چیز کا صدقہ دیں، وہ انشاءاللہ ان کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہفتہ اور منگل کا دن وہ ان کے لیے کافی بہتر ہے۔ جی اب ہم بات کریں گے برج ثور یعنی ٹورس کے بارے میں۔ ٹورس جو ہے وہ یہ مٹی کا برج ہے، اور یہ پانی والا برج بھی ہوتا ہے۔ جو بارشیں وغیرہ یہ جو بھی سلسلے ہوتے ہیں یہ ان کا تعلق بھی ٹورس سے ہوتا ہے، یعنی وینس سے ہوتا ہے۔ جب وینس کسی بھی نحس ستارے کے ساتھ پڑا ہو تو بارشوں کا سلسلہ بہت تیز بڑھ جاتا ہے۔ تو ٹورس والے جو لوگ ہیں ان کو ویسے تو میں اوورہال بتاؤں گا، ان کو مٹی کا کام کرنا چاہیے، یعنی زمین، پراپرٹی، جائیداد کا کام کرنا چاہیے، یا ان کو لیکوڈ کا، پانی کا، کیمیکل کا، حلیب، لیکوڈ یعنی جو بھی چیزیں لیکوڈ میں آتی ہیں ان کا کاروبار کرنے سے ان کو بہت زیادہ پروفیٹیبل ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب ان کا اسینڈنٹ جو ہے ٹورس جو ہے، یہ جو 11 اگست سے ہم بتا رہے ہیں، 11 اگست سے لے کر وہ 17 اگست 2020 تک، تو ٹورس والوں کے لیے پوزیشن میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کا خانہ مال، ان کا جو لارڈ ہے وہ خانہ مال میں پڑا ہوا ہے، یعنی دولت کے گھر میں پڑا ہوا ہے، عزت مرتبے کے گھر میں پڑا ہوا ہے، مستقبل کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی اس ہفتے میں کوئی ایسے فیصلے آپ کے لیے ہونے ہیں جن کا تعلق آپ کے مستقبل سے ہو، یعنی کوئی باہر جانے کا سلسلہ، کوئی نیا کاروبار کرنے کا سلسلہ، کسی نئے کام کی شروعات، تو یہ اس ہفتے یہ فیصلے آپ کے مستقبل کے حوالے سے ہونے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا دوسرا گھر جو ہے اس کا لارڈ جو ہے وہ تیسرے پڑا ہوا ہے، مرکری۔ تو یہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یعنی جو بھی فیصلہ ہے اس میں پیسے کا لین دین، یہ وہ تمام چیزوں پہ بڑے محتاط انداز میں کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا گھر بہن، بھائی، رشتہ دار، عزیز، اقربا وغیرہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں مرکری اور سن جو ہے، مرکری اور سن جو ہے، جب بھی سن جس گھر میں بیٹھتا ہے مطلب یہ تو اس کی منصوبات کو ویک کرتا ہے، مطلب اگر تیسرے پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے وہ بینیفیشری شاید آپ کو حاصل نہ ہو سکے جس کی آپ امید کرے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس میں تھوڑا سا محتاط رہیں۔ اسی طرح چوتھا گھر ہے، اس کا لارڈ بھی تیسرے پڑا ہوا ہے،
تو جو بھی جائیداد، پراپرٹی، گاڑی، سیارہ، جو بھی چیزیں آپ خریدنا چاہیں اس میں کسی رشتہ دار کو انوالو نہ کریں، کیونکہ اس کو انوالو کرنا اس کے آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور معاملات اس میں مجھے بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو اسی طرح پانچواں گھر ہے جو اولاد کے حوالے سے ہے، وہ پوزیشن بھی تھوڑی سی مجھے ویک لگ رہی ہے، کمزور لگ رہی ہے، تو ایسا کوئی سلسلہ بھی تھوڑا محتاط سے ہی کریں معاملات، چونکہ منگل کی نظر بھی ہے پانچویں گھر پہ، تو تھوڑا سا بھی ویٹ کرنا چاہیے، ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ جن لوگوں کو کسی اس قسم کے اولاد کے حوالے سے کسی مسائل کا شکار ہیں تو ڈسہارٹ نہ ہو، وقت کا انتظار کریں، جیسے مریخ چینج ہوگا یہاں سے تو انشاءاللہ آپ کا اولاد کا گھر جو ہے وہ کافی بہتر بن جائے گا اور معاملات کافی اچھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو آپ کا جو ساتواں گھر ہے جو شادی کے حوالے سے ہے، اس کا لارڈ 11ویں گھر میں ہے، تو جب 11ویں گھر میں کوئی چیز بیٹھتی ہے، کسی گھر کا لارڈ بیٹھتا ہے تو وہ خواہشات کو پورا کرتا ہے، اور مریخ کا فارمولہ یہ ہے کہ جس گھر میں بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو بڑھاتا ہے، چوڑا کرتا ہے اس کی منصوبات۔ مثال کے طور پہ اگر 10ویں گھر بیٹھ جائے تو عزت مرتبے میں بہت اضافہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی جو منگل جب ہٹے گا ان کا جب شادی کے حوالے سے یہ 11ویں گھر بیٹھا ہے تو آپ کی خواہشات کو پورا کرے گا، جہاں آپ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ وہیں آپ کی شادی ہوگی، اور پسند سے شادی ہو سکتی ہے، اور یہ میرج آپ کی جو ہے انشاءاللہ بہت کامیاب میرج ہے، اور آپ کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح 9واں گھر یعنی 9ویں کا مالک اور 10ویں کا مالک 9ویں پڑا ہوا ہے، یعنی 10th ہاؤس اور 9th ہاؤس کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہونا یہ بہت اچھا سائن ہے۔ یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے، یعنی ایسا آدمی اگر کسی ملک کا راجہ نہ بھی ہو تب بھی راجوں کی طرح زندگی گزارتا، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے، یہ بہت اچھا۔ یہ چونکہ 10واں اور 9واں گھر جو ہے جب سیٹن ان دونوں گھروں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو ان دونوں گھروں کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، یعنی سیٹن جو ہے کہتے ہیں زحل جب طاقتور ہو کر آتا ہے تو انسان کو عرش معلیٰ دکھا دیتا ہے، اور جب کمزور ہو کر آتا ہے تو زمین چٹوا دیتا ہے، تو یہ زحل کا یہ فارمولہ ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیٹن نحس اکبر ہے، واقعی نحس اکبر تو ہے، لیکن میں نے جو بھی بڑی بڑی شخصیات جو بنتی ہوئی میں نے دیکھی ہیں ان میں نے سیٹن کا بڑا اہم رول دیکھا ہے، لیکن ان کے ذائچے میں سیٹن یعنی زحل طاقتور ہو کر پڑا ہوا ہے، کمزور نہیں پڑا ہوا۔ تو اسی طرح ان کا 11واں گھر ہے، وہ بھی تھوڑا سا مجھے ویک لگ رہا ہے، چونکہ اس کا لارڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے اور منگل اس میں پڑا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اوورہال پوزیشن ان کی اس ہفتے اتنی سپر نہیں ہے جتنی مطلب ہے کہ امید کریں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ ویک کی جب پوزیشن سامنے آئے گی تو پھر بتائیں گے۔ تو باقی معاملات ان کے مجھے درمیانہ درجے پہ اچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کے حروف جو ہیں میں پہلے حمل والوں کے حروف بتانا بھول گیا، الف لام عین یہ ایریز والوں کے حروف ہیں، یہ حروف بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب میں برج ثور والوں کے نام کے بتاؤں، بے اور واو یعنی بی اور ڈبلیو سے جن لوگوں کے نام ہیں یہ حروف ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ان کا لکی نمبر جو ہے 2 ہے، اور دوسرا جو لکی نمبر ہے ان کا وہ 5 ہے، یعنی 2 اور 5 ان کے لکی نمبر ہیں، اور ان کا ڈے جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور ان کا صدقہ جو ہے سفید چیز کا صدقہ ہے جو کہ ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس طرح ان کے معاملات اوورہال ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی اپنے صدقہ خیرات دے کر گاڑی بہت احتیاط سے چلائیں، کیونکہ 8واں گھر ان کا ذائچے میں ویک چل رہا ہے، تو گاڑی بلا وجہ ادھر ادھر نہ گھومیں۔ تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے، صدقہ کریں انشاءاللہ۔ جی اب ہم آ جاتے ہیں برج جوزہ یعنی جیمنائی کی طرف۔ تو ہم بتائیں گے کہ 11 اگست 2020 سے 17 اگست 2020 جو ہے وہ جیمنائی والوں کے لیے کیسا ہے، جیمنائی یعنی جوزہ ان لوگوں کے لیے کیسا ہے۔ ان لوگوں کے لیے میں کافی اچھی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، چونکہ ان کے وینس ان کے اسینڈنٹ میں ہے اور دوسرے گھر کا لارڈ ہے، یعنی ان کا خانہ مال جو ہے
वो सॉरी, इनका जो एसेंडेंट का जो लॉर्ड है वो दूसरे घर में पड़ा हुआ है। यानी इस ऐसे लोग जो होते हैं दौलत से, इज़्ज़त से, मर्तबे से बहुत बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर लेते हैं, तो और कोशिश भी करते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें इनको कामयाबी भी मिलती है। तो एसेंडेंट बड़ा ताकतवर, और वीनस का एसेंडेंट में होना, यानी ये मेरा मुशाहिदा है, मैंने 18 लाख ज़ायचा बनाया, मुझे 50-55 साल हो गए ये प्रैक्टिस करते हुए। वीनस आपकी लक में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जिसके ज़ायचे में वीनस ताकतवर नहीं है वो इतना लकी नहीं होता जितना वीनस ताकतवर होकर किसी के ज़ायचे में पड़ा हो, उतना वो आदमी बहुत ज़्यादा लकी होता है, बहुत ज़्यादा लकी होता है। तो वीनस का ताकतवर होना जो है ना, वो बहुत अच्छा साइन है। तो इन लोगों के वीनस जो है वो एसेंडेंट में है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनकी सब वीनस सब ख्वाहिशात को पूरा करता है, सब मामलात बेहतर करता है वीनस जो होता है। तो इसी तरह हम आ जाते हैं दूसरे घर की तरफ। तो दूसरा घर भी इनका ये एक धनवेश योग बना हुआ है, यानी दूसरे का मालिक अगर 11 में पड़ा हो तो धन का लाभ होता है, दौलत का लाभ होता है। ये 11वां, ये मतलब है कि ये बड़ा अच्छा योग है, फार्मूला है ये, कि दूसरे का मालिक अगर 11वें घर पड़ा हुआ हो तो ये धनवेश योग होता है। मैं दोबारा इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो दूसरा घर बहुत मजबूत है। इसी तरह तीसरा घर भी बहुत मजबूत है, यानी तीसरे घर का मतलब है कि किसी बहन भाई, रिश्तेदार, अकरबा वगैरह से जो है कोई नई सूरत हाल, कोई नई डीलिंग, कोई नए मामलात, कोई नई चीज़ें, कोई नई सूरत हाल बनने जा रही है इनकी, जो किसी अकरबा वगैरह से, रिश्तेदार से। तो तीसरा घर भी इनका काफ़ी अच्छा है, इस हफ्ते रहेगा। इसी तरह चौथा घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चौथे का मालिक जो है वो दूसरे पड़ा हुआ है, बल्कि एक तीसरी नज़र होती है मरकरी की जो कि 90 डिग्री की होती है, तो वो भी चौथे घर पे जब कोई भी सैयारा अपने घर को देखता हो तो उसको मजबूत करता है, उसको ताकतवर देता है। तो इसी तरह ही पाँचवा घर जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी 5वें का लॉर्ड जो है वो लगन में होना, ये बहुत अच्छा साइन है। किसी को आपको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, बेटे की खुशखबरी मिल सकती है, आपकी किसी बच्चे की शादी की खुशखबरी मिल सकती है। मामलात मतलब है कि औलाद के हवाले से कोई डिग्री आपकी हासिल हो सकती है, आपको कोई रुकी हुई है, कोई मामलात आपकी तालीम के हवाले से मुकम्मिल नहीं हो रहे, तो वो भी आपके इस हवाले से पोजीशन आपकी मैं काफ़ी अच्छी बनती हुई देख रहा हूँ। इसी तरह ही सातवां घर, अब सातवें का मालिक जो है मुश्तरी 7वें पड़ा हुआ है। अच्छा, जुपिटर जो है अगर किसी भी जायचे में 7वें घर हो तो बीवी या मर्द के हवाले से, ख़ास तौर पर मैंने मर्दों के हवाले से पढ़ा है कि जिन मर्दों की शादी ऐसी औरत से होती है कि जिनके जायचे में मुश्तरी 7वें घर में हो, बड़ी भागवान होती हैं, बहुत भागवान होती हैं। तो ये मुश्तरी का मतलब है कि 7वें घर होना बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। अगर किसी लोगों की शादी रुकी हुई है, मामलात ऐसे हैं, तो इनको फौरी तौर पर जो है ना इस जौज़ा वालों को, जेमिनी वाले जो बुर्ज हैं, इनको इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जब जुपिटर तब्दील हो जाएगा तो शायद तब सूरत हाल इतनी अच्छी न बने, लेकिन इस वक्त जो है पोजीशन बहुत अच्छी बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो इसी तरह इनका 11वां घर जो है, सॉरी 9वां घर जो है वो थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, क्योंकि उसका लॉर्ड जो है वो 8वें घर में है। तो कोई ऐसा कोई सफ़र के हवाले से, कोई ऐसा कोई कहीं आना जाना हो, इससे थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा रिस्क ना लें। मिसाल, बाज़ लोग कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ कुछ पेमेंट भी कर देते हैं, तो उस पर थोड़ा सा भी मोहतात रहना चाहिए। इसी तरह इनका 10वां घर है। 10वां घर बहुत अच्छा है, यानी 11वें का लॉर्ड 10वें घर में होना, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा साइन है। तो ये इसी तरह इनका जो 11वां घर है
وہ بھی بہت اچھا ہے، یعنی 11ویں کا لارڈ جو ہے وہ 10ویں ہونا، یہ بہت اچھا سائن ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 3 ہے، اور 3 اور 6 ان کے لکی نمبر ہیں، اور ان کے جو ڈیز ہیں وہ بدھ کا دن ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ جمعے کا دن بھی ان کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے، اور ان کو صدقہ جو ہے وہ گرین چیز کا صدقہ کرنا چاہیے، ہری چیز کا صدقہ کرنا چاہیے۔ اور ان کے نام کے حروف میں نے بتا دی، بے اور واو بھی برج جوزہ کو سپورٹ کرتے ہیں، مطلب جن کا برج جوزہ ہوتا ہے ان کے نام جو ہوتے ہیں وہ بے اور واو سے سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے اوورہال پوزیشن جیمنائی والوں کی میں بہت اچھی بنتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، کافی بہتر بنتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ صرف ان کا بیرون ملک سفر کے حوالے سے جو لوگ تیار ہیں، تھوڑے مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے کال بھی کریں، سر ہمیں کب سفر ہوگا، تو وہ زیادہ بے چینی بھی رہتی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا صبر کریں، انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ جیسے جوپیٹر چینج ہوگا تو ان کو کافی سپورٹ دے گا، ان کو سفر کے حوالے سے، ٹریولنگ کے حوالے سے، 10ویں گھر کے حوالے سے کافی سپورٹ دے گا ان کو۔ تو اس طرح انشاءاللہ جیمنائی والے جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں۔ برج سرطان یعنی کینسر، تو جو کینسر والے جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، کیونکہ ان کے سن اور مرکری ان کے اسینڈنٹ میں ہے۔ میں نے بہت دفعہ یہ ذکر کیا کہ سن جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا بادشاہ ہے، یعنی کنگ ہے۔ ہمارا نظام شمسی سورج کی بنیاد پہ قائم ہے، سورج کی کشش نے اس کو پکڑا ہوا ہے، بہت دفعہ میں نے ذکر بھی کیا ویڈیو میں۔ تو سن ہمارے سسٹم کا بادشاہ، جن کے ذائچوں میں سن طاقتور ہوتا ہے وہ بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کی بڑی عزت، بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ برج سرطان جو ہے یہ پانی کا برج ہے، اور ان لوگوں میں خاص طور پر سکھانے کی صلاحیت بہت مضبوط ہوتی ہے، یعنی تربیت دینے کی صلاحیت بہت مضبوط ہوتی ہے، اور اس برج ان لوگوں میں سکھانے اور تربیت دینے کی صلاحیت بھرپور بقدر اتم پائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برج سرطان جو ہے، جو کہ قمر کا برج ہے، اس برج میں مشتری کو شرف ہوتا ہے، جوپیٹر اس برج میں ایگزالٹڈ ہوتا ہے، شرف ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ لوگ چاند کی طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جیسے چاند کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی لائف میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ بہت نرم مزاج بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں۔ تو سرطان چونکہ بہت ذائچے میں چوتھا ہے، اس لیے یہ لوگ اپنے خاندان کا، اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا، چوتھا گھر چونکہ فیملی سے ہوتا ہے تو ان کا بھی بڑا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان کا اسینڈنٹ بڑا طاقتور ہے ماشاءاللہ۔ اسینڈنٹ کا لارڈ جو ہے وہ 10ویں گھر میں ہے، جو کہ بہت اچھا سائن بنا رہا ہے، ایک نیا سسٹم، ایک نئے معاملات، یعنی جن لوگوں کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں، جن لوگوں کی پروموشنیں رکی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ ان کے معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ سن اور عطارد کا اسینڈنٹ میں ہونا بہت اچھا سائن ہے، اور اسی طرح ہی دوسرا گھر جو دولت اور مال و دولت، عزت کا ہے، یعنی سونا چاندی جوہرات، مال و دولت اور مستقبل کا بھی ہوتا ہے۔ تو مستقبل ان کا میں بہت اچھا دیکھتا ہوں، اور مال و دولت کی کہیں سے رکے ہوئے پیسے، کوئی بڑی رقم، کوئی بڑے معاملات ان کے جو ہیں وہ مجھے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرا گھر ہے جو مرکری کا ہے، بہن بھائی، اقربا، رشتہ داروں کا ہے، وہ بھی بڑا طاقتور ہے، یعنی تیسرے کا لارڈ جو ہے وہ لگن میں ہونا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی بہت اچھا سائن ہے۔ اسی طرح جو چوتھا گھر ہے وہ جائیداد پراپرٹی کا، وہ تھوڑا سا مجھے ویک لگ رہا ہے، تو اس میں اس ہفتے جو ہے، جو یہ ہفتہ چل رہا ہے، اس میں ایسا رسک جو ہے نا وہ لینا تھوڑا مناسب نہیں ہے، تو لہٰذا ابھی کوئی آپ کی کوئی ایسی ڈیلنگ وغیرہ چل رہی ہے اس میں تھوڑا سا رک جائیں، ابھی معاملات کو تھوڑا سا سلو رکھیں۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اولاد کے حوالے سے کوئی نئی خوشخبری، کوئی نئے معاملات، کسی بچے کی شادی بیاہ طے ہونے جا رہی ہے،
جو لوگوں کے لیے اولاد کی امید ہے، اللہ ان کی اولاد کی امید پوری کرے انشاءاللہ، اور بیٹے کی نوید انشاءاللہ ہم ان کو دیتے ہیں، خوشخبری ہے، تو معاملات بہت اچھے ہیں۔ اسی طرح ہی ان کا جو 7واں گھر ہے جو شادی کے حوالے سے، وہ بھی بہت اچھا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ سن کی پوری نظر ہے، مرکری کی بھی پوری نظر ہے، تو یہ بہت اچھا سائن ہے ان کا جو شادی کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ اس ہفتے یہ خواہش بھی ان کی پوری ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے جو نصیب کا ہوتا ہے، کریکٹر کا ہوتا ہے، سفر کا ہوتا ہے، ٹریول کا ہوتا ہے، تو یہ 9واں گھر منگل پڑا ہوا ہے 10ویں کا مالک ہو کر، یعنی 10واں گھر، یعنی جو کہ 10th ہاؤس، جو کہ عزت، مرتبہ، شہرت، دولت، ان تمام منصوبات ہیں اس گھر کی، تو یہ پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت اچھا سائن ہے، یعنی 9واں گھر بھی ان کا مضبوط ہے، تو 10واں تو بہت ہی مضبوط ہے۔ یہ ایک پربل راج یوگ بنا ہوا ہے، یعنی لگن کا مالک 10ویں اور 10ویں کا مالک 9ویں، یہ بہت اچھا راج یوگ بنا ہوا ہے، اور یہ بڑی کامیابی کی دلیل ہے ماشاءاللہ سے ان کے لیے، میں سمجھتا ہوں، اور ان کو نظر نہ لگے تو بہت اچھا۔ ان کو چاہیے کہ اس ہفتے جو ان کے اچھے اچھے کام ہونے جا رہے ہیں، سفید چیز کا صدقہ جو ہے نا، جب بھی گھر سے نکلیں اپنے سر پہ سے باہر کے سفید چیز کا صدقہ، جس میں آٹا، چاول، چینی، گھی، انڈا، دودھ، دہی، کوئی بھی چیز صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی پوزیشن جو ہے میں کافی اچھی دیکھ رہا ہوں۔ ان کا لکی نمبر ہے 4 ہے، اور 4 اور 3 ہے، یہ 2 ان کے لکی نمبر ہیں، اور ان کا نام کے جو حروف ہیں وہ ایچ سے ہے، یعنی ہے سے ہے، جیسے حمیرہ ہے اور حمید ہے، تو مطلب ایچ یعنی ہے سے جو نام ہے وہ بھی ان کو، وہ برج بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے، تو ان کو سفید چیز کا صدقہ کرنا چاہیے، اور ان کے لیے جو لکی ڈے ہے وہ منڈے کا دن ہے، پیر کا دن جو ہے وہ ان کے لیے لکی ڈے ہے۔ تو اوور حال ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت اچھا، یعنی اسینڈنٹ، اصل چیز ہوتا ہے اسینڈنٹ، یعنی لگن جو ہے، جب آپ کا اسینڈنٹ طاقتور ہوتا ہے تو پھر ہر جگہ انسان کو یہ اسینڈنٹ ہے، شخصیت ہے آپ کی، اگر شخصیت طاقتور ہے تو ہر جگہ آپ کو عزت میں، مرتبے میں، دیگر معاملات میں بہت اچھی، بہت عزت، رسپیکٹ ملے گی۔ تو برج سرطان والے جو لوگ ہیں ان کا اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، اور سن کا اسینڈنٹ میں ہونا تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، یعنی یہ بہت ملٹیپل طاقت ہے یہ ان کے لیے، تو یہ بہت اچھا سائن ہے ان کے لیے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کافی خوشخبری ہیں اس ہفتے میں، اور بڑی کامیابیاں بھی ہیں اس ہفتے میں۔ تو بس وہ جو میں نے بتایا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے تھوڑا سا صدقہ کرتے رہیں، سفید چیز کا صدقہ کریں، اور یا رحمان ہو یا رحیم ہو اس کا ورد بھی کرتے رہیں، کہ خدا نہ کرے، کیونکہ لوگوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نظر انسان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو یہ کینسر والے جو لوگ ہیں ان کو ویسے بھی نظر بد بہت لگتی ہے، تو تھوڑا سا مطلب ہے کہ احتیاط کریں، صدقات وغیرہ دیں، تو انشاءاللہ میں کافی بہتر دیکھ رہا ہوں۔ جی، برج اسد یعنی لیو، یہ ذائچے کا 5واں برج کہلاتا ہے، اور یہ آتشی برج ہوتا ہے۔ جو لوگ برج اسد کے تحت پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ بہت دانا، بہت عقل مند ہوتے ہیں، چونکہ سن میں نے پہلے بھی بتایا کہ سسٹم میں سن ہمارے سسٹم کا بادشاہ ہے، تو یہ لوگ بھی بادشاہوں کی طرح ان کا اسٹائل ہوتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں، خوش آمد کریں، بڑے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے، تو یہ بہت اچھا برج ہے۔ صحت کے اعتبار سے بھی پہلے تو یہ بیمار نہیں ہوتے، اگر بیمار ہو بھی جائیں تو بہت جلدی صحت مند ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو ہے یہ ہفتہ جو ہے 11 اگست 2020 سے 17 اگست 2020 تک برج اسد والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ کیسا گزرے گا، چونکہ ان کا لگن کا لوڈ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا سا کمزور ہے، لیکن ماشاءاللہ سے 15 یا 14 ان بٹوین سن تبدیل ہو رہا ہے، جیسے سن تبدیل ہو کر ان کا اسینڈنٹ میں آئے گا تو یہ ایک بہت اچھا راج یوگ بن جائے گا، ان کا بہت اچھی پوزیشن بن جائے گی، لوگوں میں عزت، رسپیکٹ،
حکومت میں عزت رسپیکٹ، جو سرکاری ملازمین ہیں، فوجی ہیں یا پولیس والے ہیں، یا کیونکہ ان کا تعلق اس برج سے ان تمام لوگوں کا بہت تعلق رہتا ہے، تو بہت ساری پروموشنیں، بہت ساری ترقیاں ان کی ہوتی ہوئی مجھے اس ہفتے میں نظر آ رہی ہیں۔ تو معاملات ان کے، جب یہ برج اسد یعنی جو چینج کرے گا 14-15 کو، یہ تقریباً چینج کرتا ہے، تو جب چینج کر کے لگن میں آئے گا تو یہ 1 مہینہ رہے گا یا، تو یہ بہت اچھا سائن بنا رہا ہے ان کے لیے۔ تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے، خانہ مال ہے، وہ بھی تھوڑا سا مرکری جو ہے نا ان کا تھوڑا سا ویک لگ رہا ہے، پیسے کا لین دین، ان تمام چیزوں کا تھوڑا رسک نہ لیں، تھوڑی حفاظت سے چلیں، پیسوں کی کوئی ایسی کوئی صورتحال تھوڑی، میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو پیسے کے لین دین میں کوئی ایگریمنٹ وغیرہ، کوئی ایسی چیزیں بنانا چاہیں تو اس میں بڑا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسرا گھر جو ہے ذائچے میں ان کا مجھے اتنا طاقتور نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تو 15 ڈگری پہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو مرکری چلے گا۔ تو اسی طرح ان کا تیسرا گھر جو ہے وہ کافی اچھا ہے، مجھے کافی بہتر لگ رہا ہے، اس کا لارڈ بھی 11ویں گھر میں ہے، تو رشتہ داروں سے مفاد، معاملات بہتر، ملازمین سے معاملات بہتر چلیں گے، اور یہ تیسرا گھر ملازمین کا بھی ہوتا ہے، تو ملازمین پر آپ اعتبار کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح چوتھا گھر جو ہے، چوتھے کا لارڈ جو ہے وہ منگل، وہ تھوڑا کمزور لگ رہا ہے، تو کسی جائیداد میں، گاڑی کی سواری کا، ان تمام چیزوں کی لین دین میں احتیاط رکھیں، کوئی ایسا رسک نہ لیں جس سے آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں یہ کر کے ایسا کر لوں گا، ایسا نہیں ہوگا، تو لہٰذا محتاط رکھیں، محتاط رہیں، معاملات کو زیادہ رسک نہ لیں۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے اولاد کے حوالے سے ہوتا ہے، یہ بہت اچھا ہے، جوپیٹر 5ویں کا مالک ہو کر 5ویں پڑا ہو، تو بیٹے کا سکھ ہوتا ہے، بیٹے کی خوشخبری ملتی ہے، تو انشاءاللہ یہ 5واں گھر آپ کا بہت اچھا ہونے جا رہا ہے، بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے کوئی روحانیت بھی بڑھتی ہے، کیونکہ 5واں گھر ایک پیر و مرشد کا بھی ہوتا ہے، تو روحانیت کسی ایسی ہستی کی طرف سے کوئی میسیج آپ کو ملتا ہے جس سے آپ کی روحانیت بھی امپروو ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہم آ جاتے ہیں 7واں گھر، تو شادی کے حوالے سے بھی صورتحال آپ کی کمزور بنی ہوئی ہے، تو کوئی ایسا رسک شادی کے حوالے سے ابھی مت لیں، تھوڑا سا رک جائیں تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ 7ویں کا لارڈ جو ہے، جو میرج کا گھر ہے، 7واں گھر جو 7th ہاؤس ہے، وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے، تو جو ویسے بھی ابھی سیٹن جو ہے جو بن رہا ہے اس کا، یہ ریٹروگریشن میں ہے، الٹی چال میں، تو لہٰذا کوئی ایسا رسک شادی کے حوالے سے بہتر وقت نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا 7 گھڑی، یعنی نیک گھڑی ہوتی ہے جس میں آپ شادی کریں یا کوئی نیا کام کریں، تو یہ 7 گھڑی اس وقت ابھی نہیں بنی ہوئی، تو لہٰذا تھوڑا سا ویٹ کریں۔ اسی طرح ہی 9واں گھر ہے، 9واں گھر جو خوش نصیبی کا ہوتا ہے، یہ بھی تھوڑا سا ویک ہے، اس کا لارڈ بھی منگل جو ہے وہ 8ویں گھر میں ہے، تو تھوڑا سا کمزور چل رہا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسا رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سفر کے حوالے سے، کوئی آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں باہر جا کے کوئی اچھی جاب تلاش کر لوں، مطلب اس ہفتے میں یہ ایسا رسک نہ لیں، نیکسٹ ہفتے کی جب ہم ویڈیو لوڈ کریں گے پھر اس میں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اسی طرح ہی 10واں گھر طاقتور ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو بڑے افسران ہیں ان کے لیے میں کافی اچھی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کا 10واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، 10ویں کا لارڈ جو ہے وہ 11ویں پڑا ہوا ہے، تو یعنی مفادات حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اپنے افسران بالا کی طرف سے مفادات حاصل ہونے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا لکی نمبر جو ہے 2 اور 5 ہے، اور ان کا دن جو ہے وہ جو بہتر دن ہے وہ سنڈے ہے، اتوار ہے، اور ان کو صدقہ جو ہے لال چیز کا صدقہ کرنا چاہیے، سرخ چیز کا صدقہ کرنا چاہیے، اور ویسے بھی ان کو چونکہ ان کا منگل جو ہے وہ 8ویں گھر میں ہے، تو سرخ چیز کا صدقہ ہر حال میں دیتے رہیں، کیونکہ اس سے ریح کا 8ویں گھر ہونا اچھا سائن نہیں ہوتا، گاڑی بہت محتاط انداز میں چلائیں، چیزوں کو بڑا دیکھ کے، بڑا سمجھ کے، بڑی عقل مندی سے، دانائی سے جو بھی چیزیں طے کرنی ہے، اور بلا وجہ سفر پہ نہ نکلے، کوئی مطلب شدید ضرورت ہو تو تب آپ سفر پہ جائیں،
بلا وجہ سفر پہ جانا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور ان کے نام کے جو حروف ہیں وہ میم سے شروع ہوتے ہیں، ایم سے شروع ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کا نام میم یا ایم سے شروع ہوتا ہے، لیو جو ہے ان لوگوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کا دیکھتے ہیں کہ کسی کا ہم نے نام رکھنا ہے تو اس کا لیو اگر طاقتور ہے، یعنی اسینڈنٹ لیو ہے یا 10واں گھر لیو ہے، تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ میم سے یعنی ایم سے نام رکھیں۔ تو انشاءاللہ میں اوورحال اس کو کافی اچھا دیکھ رہا ہوں۔ جی اب ہم آ جاتے ہیں برج سنبلہ یعنی ورگو کی طرف۔ تو برج سنبلہ جو ہے زائچے کا چھٹا گھر ہے، تو اور عطارد کا دوسرا برج ہے۔ عطارد نہ صرف اس برج میں کو رول کرتا ہے بلکہ اس برج میں یہ ایگزالٹڈ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو شرف بھی ہوتا ہے اس برج کے اندر۔ تو سنبلہ کے تحت پیدا ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، یہ لوگوں سے کم گھلتے ملتے ہیں، تنہا پسند زیادہ ہوتے ہیں، تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، چونکہ خود بھی عقل مند ہوتے ہیں، لہٰذا عام طور پر لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے، اپنی پسند کے مطابق ہی دوستیاں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سنبلہ جو ہے وہ کافی اچھی، اس ہفتے کافی اچھی پوزیشن سنبلہ کی مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کا لارڈ جو ہے وہ 11ویں گھر میں ہے، تو اسینڈنٹ ان کا کافی طاقتور ہے، اسینڈنٹ کافی اچھا مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ زحل کی پوری نظر ہے اس کے اوپر، یعنی 180 ڈگری سے سیٹن جو ہے اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے، اور یہ 7 نظر ہوتی ہے اس کی اسینڈنٹ۔ تو اسی طرح ان کا دوسرا گھر ماشاءاللہ وہ بھی کافی طاقتور ہے، دوسرے کا لارڈ جو ہے وہ 10ویں ہونا، یعنی اس کا مطلب ہے بڑی مقدار میں کہیں سے دولت، رکے ہوئے پیسے، کوئی چیزیں، کوئی سونا چاندی اور جوہرات، کیونکہ یہ کھری سے اور ایک اچھے مستقبل کی شروعات ہونے جا رہی ہے آپ کی، چونکہ یہ ہفتہ جو ہے یہ سنبلہ والوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی سنبلہ والوں کی پوزیشن دوسرے گھر کے حوالے سے بہت اچھی لگ رہی ہے، اور اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ مریخ کا ہے، تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے بہن بھائی، اقربا، رشتہ دار وغیرہ کو سنبلہ والوں کو ان سے محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی سنبلہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ محتاط بہت رہتے ہیں، لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی تعلق داریاں نہیں بناتے، طبیعتاً شرمیلے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ویسے احتیاط کرنا چاہیے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ جوپیٹر کا ہے، تو جوپیٹر اس گھر میں اپنی راشی کا ہو کر پڑا ہوا ہے، تو کوئی نئی سواری، نیا گھر، نئی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نیا گھر، نئی جائیداد خریدنے کے لیے دیر نہ کریں، فوری طور پر اگر کوئی ایسی سسٹم بن رہا ہے، کوئی ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ کو خرید لینی چاہیے، تو چونکہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، بری نہیں ہے۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے، جو اولاد کے حوالے سے، تو 5واں گھر بھی ان کا طاقتور ہے، کافی بہتر ہے 5واں گھر، تو اولاد کی نوید مل سکتی ہے ان کے یہاں۔ ویسے تو عموماً سنبلہ والے جو لوگ ہوتے ہیں 3 سے 6 بچے ہوتے ہیں، یعنی میکسیمم 3 اور مینیمم 3 اور میکسیمم 6 چائلڈ ان کے عموماً ان کے بچوں کی تعداد ہوتی ہے۔ تو اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھی خوشخبری ہے، اولاد کے حوالے سے بہت اچھا وقت چل رہا ہے اولاد کے حوالے سے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال کسی کے کوئی بنانا چاہ رہے ہیں، لوگ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کرنا چاہیے، بہت ساتھ گھڑی ہے اولاد کے حوالے سے۔ ایسی پوزیشن میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا نیک نام، بڑا خوش نصیب اور بہت بڑی پوزیشن پہ بڑی اچھی تعلیم حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو 7واں گھر ہے، 7واں گھر بھی ان کا کافی اچھا بنا ہوا ہے، شادی کے حوالے سے، میرج کے حوالے سے پوزیشن بہت اچھی بنی ہوئی ہے، اور تو ان کو اگر کوئی شادی کے لیے بڑی ساتھ گھڑی ہے، چونکہ مشتری کا لارڈ ہے اور جوپیٹر جو ہے وہ ان کے زائچے میں بڑا طاقتور ہو کے پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ بہت اچھی ساتھ گھڑی ہے۔ تو شادی کے حوالے سے اگر کوئی پوزیشن ایسی بننے جا رہی ہے تو آپ کو بنا لینی چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو 9واں گھر ہے جو خوش نصیبی کا ہے، یہ بھی بہت طاقتور ہے، یعنی 9ویں کا مالک 10ویں
یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے۔ نامے کا مالک 10ویں اور 10ویں کا مالک 11ویں، یہ دھنویش یوگ بھی ہے، دولت کا یوگ بھی ہے، یعنی یہ اس میں جو دولت، عزت، مرتبہ سب چیزیں ملا جلا کے ملتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف آپ کو عزت ملی، یعنی پروموشن ہو گئی لیکن تنخواہ نہیں بڑھی، تو اس میں جو ہے تنخواہ بھی بڑھتی ہے اور پروموشن بھی ہوتی ہے، ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے ان کا جو ہے نا، اس کا سنبلہ والوں کا۔ تو سنبلہ والوں کی اوور آل پوزیشن جو ہے وہ میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 3، 2، 3 اور 6 ہے، یعنی 3 اور 6 ہے ان کا لکی نمبر۔ تو ان کا دن جو ہوتا ہے وہ بدھ کا دن ہے، وینسڈے ہے، اور ہفتے کا دن ہے سیٹرڈے ہے، یہ ان کے لکی ڈے ہیں۔ اور دوسرا ان کا جو صدقہ کرنا ہے وہ ان کو گرین چیز کا صدقہ کرنا ہے، ہری چیز کا صدقہ کرنا ہے۔ اور بدھ کے دن اگر یہ ہری چیز کا صدقہ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت بہت کارآمد ہوتا ہے اور بہت قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، تو وہ صدقہ کریں۔ اور دوسرا ان کا ایک ورد بھی ہے، یا علی ہو یا عظیم ہو، یہ ان کا ورد ہے، یہ ورد کریں۔ تو انشاءاللہ سنبلہ والوں کے لیے اوور آل پوزیشن میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں، اور ان کا کوئی سفر بھی مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کوئی مطلب ہے کہ مذہبی سفر بھی مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے کوئی حج ہے، عمرہ ہے، یا زیارتیں ہیں، یا مطلب ہے کہ جو بھی ان کی ایک صورتحال ہے وہ مجھے کافی سفر کے حوالے سے پوزیشن، ان کا ٹریولنگ کا جو گھر ہے وہ مجھے بہت طاقتور ہے۔ اور اگر کوئی لوگ مطلب ہے کہ بیرون ملک سفر کے لیے کوئی ایسی پوزیشن ان کی بنی تو وہ بھی بہت اچھی ہے۔ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں کسی نیشنلٹی وغیرہ یا کوئی ایسی کوئی صورتحال مجھے ان کی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جی، برج میزان یعنی لبرا، تو لبرا والوں کی پوزیشن تو ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، چونکہ سن ان کے 10ویں گھر میں، اور یہ بہت اچھا راج یوگ بنا رہا ہے۔ سن میں نے آپ کو بہت سارا بات پہلے بھی ذکر کیا کہ سن ہمارے سسٹم کا بادشاہ، سن جب بھی اسینڈنٹ میں چوتھے 10ویں تو یہ بہت طاقتور ہوتا ہے، ایسے لوگ بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کی پوزیشن۔ ویسے بھی برج میزان جو ہے بڑا حرکت والا برج ہے، اور اس کا لارڈ جو ہے وینس زہرہ اس برج کا لارڈ ہوتا ہے، اور سیٹن کو اس برج میں شرف ہوتا ہے، ایگزالٹیڈ ہوتا ہے سیٹن اس برج کے اندر۔ تو یہ کافی اچھا میزان والا کافی اچھا برج ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی جو تصویر ہے وہ ترازو والی ہے، یعنی انصاف۔ تو یہ لوگ بڑے انصاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت کیئرفل لوگ ہوتے ہیں، زندگی میں بہت منصفانہ زندگی گزارتے ہیں، یعنی انصاف کے ساتھ زندگی انصاف کا کبھی خون نہیں ہونے دیتے، اور یہ بہت زبردست جج ثابت ہوتے ہیں، یعنی جو انصاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لبرا جو ہے میزان، اس کا لارڈ بھی بہت طاقتور ہے، اس کا اسینڈنٹ بھی طاقتور ہے، اور دوسرا اس کا جو خانہ مال ہے، جو دولت کا گھر ہے، وہ بھی دوسرا گھر جو ہے وہ جو مستقبل کا بھی ہوتا ہے دوسرا گھر، مال و دولت کا بھی ہوتا ہے دوسرا گھر، اور کھانے پینے کا بھی ہوتا ہے دوسرا گھر۔ اور انصاف پسند جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے میزان والے جو لوگ ہیں جو کہ انصاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو دوسرا گھر ہوتا ہے اس کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ اس حساب سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ فیصلے بہت اچھے کرتے ہیں، بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، اور بہت زبردست جج ثابت ہوتے ہیں، بہت اچھے فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ جوپیٹر کا ہے، مشتری کا ہے، ان کا 9th ہاؤس ہے تیسرا گھر جو ہے، 9th ہاؤس نہیں، 9واں، یعنی تیسرا گھر ہے، اس کا عدد 9 بنتا ہے، تو 9 مشتری کا گھر ہوتا ہے۔ جیسے مشتری جو جوپیٹر ہے، اس کے 2 لارڈ ہوتے ہیں، 2 گھر ہیں جوپیٹر کے، ایک تو کوس یعنی 9 نمبر، اور دوسرا پائسز یعنی 12 نمبر، یہ دونوں جوپیٹر کے گھر ہیں۔ تو اسی طرح اس وقت تیسرا گھر جو ہے ان کا جوپیٹر کا بن رہا ہے، اور جوپیٹر کا تیسرے گھر میں ہونا بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا سائن ہے، معاملات بہت اچھے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور سفر وغیرہ، یہ چھوٹے سفر کا بھی ہوتا ہے۔
تو چھوٹے سفر وغیرہ جیسے ڈومیسٹک سفر ہوتے ہیں ان میں بھی ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور بہت سارے اچھے دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح تیسرا گھر بہت اچھا ہے. چوتھا گھر اس میں سیٹن پڑا ہوا ہے جو پانچویں اور چوتھے کا لوڈ ہو کر چوتھے پڑا ہوا ہے. تو یہ بہت اچھا سائن بن رہا ہے کسی جائیداد کا، پراپرٹی کا حصول ہونا. کوئی نئی یونیورسٹی بھی بنا لیتے ہیں، نیا کالج بھی بنا لیتے ہیں، نئی چیزیں کریٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے. یعنی یہ جو چوتھا گھر ہے ان کا ماشاءاللہ سے میں بہت اچھا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور پانچواں گھر بھی ان کا جو اولاد کے حوالے سے وہ بھی مجھے بہت اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ساتواں گھر ہے شادی کے حوالے سے وہ تو بہت اچھا بنا ہوا ہے. مون جب ساتویں گھر آتا ہے تو ڈیفینیٹ ایسے لوگوں کی شادی ہوتی ہے. جن لوگوں کی شادی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے ان لوگوں کی اس ہفتے میں 11 اگست 2020 سے لے کر 17 اگست 2020 کے درمیان شادی کے لیے بہت اچھا یوگ ہے، بہت اچھا یوگ ہے. تو جو لوگ اس کے لیے انتظار کر رہے تھے ان کو یہ فیصلے کر لینے چاہیے. تو اسی طرح ہی نواں گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. یعنی نویں کا لارڈ جو ہے 10ویں پڑا ہوا ہے اور 11ویں کا لارڈ بھی 10ویں پڑا ہوا ہے. تو 10واں اور 9واں گھر ان لوگوں کا، بلکہ 11واں گھر، ان تین گھر جو ہیں ان لوگوں کے بہت مضبوط ہیں. لبرا والوں کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے. لبرا والوں کے لیے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پوزیشن بننے جا رہی ہے لبرا والوں کی. کیونکہ تین گھر جیسے 9واں، 10واں اور 11واں گھر، یہ تینوں گھر جو ہیں ان کے بڑے مضبوط ہونے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن ہے لبرا والوں کے لیے. دو تین ایشو جو ہیں وہ ان کے بہت اچھے ہیں. ایک تو اولاد کا، دوسرا میرج کا، تیسرا سفر کا، چوتھا گورنمنٹ کی طرف سے. یعنی یہ بہت بڑے اعزاز ہیں ان کے لیے. تو لبرا والوں کی پوزیشن میں بہت اچھی دیکھتا ہوں. ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 7 اور 4 ہے. جو ان کا لکی ڈے ہے وہ جمعے کا دن ہے اور منڈے کا دن بھی ان کے لیے لکی ہوتا ہے. اور ان کو ہر ہی چیز کا ان کو صدقہ کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ سے کافی اچھی پوزیشن ہے لبرا والی. جی برج اقرب یعنی اسکارپین کے لیے یہ جو ہفتہ ہے جو 11 اگست 2020 سے 17 اگست 2020 تک کا بنتا ہے. تو یہ ہفتہ اسکارپین کے لیے جو ہے وہ ذرا محتاط رہنے کا ہے، بہت محتاط رہنے کا ہے. کیونکہ اسکارپین کی پوزیشن زیادہ اچھی واضح نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا ان کے لیے کافی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ آتشی برج ہے، قمر اس گھر میں کمزور ہوتا ہے. برج اقرب جو ہے اس کی آپ نے تصویر دیکھی کہ بچھو کی مانند ہوتا ہے، مشابہت رکھتی ہے. عام طور پر یہ لوگ بڑے لمبے قد کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے غصیلے ہوتے ہیں، بہت جلد باز بھی ہوتے ہیں. اور مطلب یہ لوگ چاہتے ہیں ان کے ساتھ انتہائی نرم رویے میں بات کریں. سخت رویہ جو ہے نا یہ برداشت نہیں کرتے، لیکن سچے اور وفادار بھی ہوتے ہیں. صحت میں دھڑ کے نچلے حصے کا ان کو خیال رکھنا چاہیے. تو ان کا اسینڈنٹ جو ہے وہ تو بہتر ہے. منگل جو ہے وہ لگن سے 5ویں گھر میں ہے، مریخ. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ مریخ چینج کرے گا، برج چینج کرے گا، اپنے گھر میں آئے گا، تب ان کی اقرب والوں کی اسکارپین کی پوزیشن زیادہ اچھی ہو جائے گی، بہت اچھی ہو جائے گی. ابھی چونکہ مریخ جو ہے ان کے ذائچے میں اپنے گھر سے 12ویں گھر میں آتا ہے. جب بھی کوئی بھی چیز گھر سے باہر ہوتی ہے تو اس کی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی. جب وہ اپنے گھر میں آ جاتا ہے تو زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ابھی چونکہ 12ویں گھر میں تو لہٰذا اتنا طاقتور نہیں. اچھا دوسرا گھر ہے جو جوپیٹر کا ہے. جوپیٹر وہاں پڑا ہوا ہے، وہ قدرے بہتر ہے. پھر بھی چونکہ اسینڈنٹ ویک ہے تو لہٰذا محتاط رہیں. جو بھی لین دین، پیسے کا لین دین کریں اس میں محتاط رہیں. بالکل محتاط انداز میں چلنا ہے آپ کو. تو اسی طرح تیسرا اور چوتھا گھر جو ہے، چونکہ سیٹن جو ہے چوتھے اور تیسرے کا لارڈ ہو کر تیسرے گھر میں ہے. تو مطلب ہے کہ یہ سیٹن کا تیسرے گھر ہونا، چونکہ نامے پہ اس کی نحس نظر ہوتی ہے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا. اس میں بھی ان کو تھوڑے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ان کا 5واں گھر ہے جو مریخ کا بنتا ہے، مشتری کا بنتا ہے 5واں گھر. تو اس میں منگل پڑا ہوا ہے. تو یہ 5واں گھر اولاد کے حوالے سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو
بچوں سے ذرا دور رہنا چاہیے، کیونکہ اولاد کے حوالے سے ان کی پوزیشن اتنی، منگل جس گھر میں بیٹھتا ہے، ٹرانزٹ سے جس گھر میں بیٹھتا ہے، مریخ ٹرانزٹ سے جس گھر میں بیٹھتا ہے، اس کی منصوبات کو کمزور کرتا ہے، تو لہٰذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح 7واں گھر، لیکن 7واں گھر ان کا وینس کا ان کا بنتا ہے، اور وینس ان کا 7ویں کا مالک ہو کر 8ویں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے ابھی بھی بات کی تھی کہ وینس جب آپ کے ذائچے میں کمزور ہوتا ہے تو وہ معاملات کو بہتر نہیں ہونے دیتا، وہ خوش نصیبی بننے نہیں دیتا۔ تو جب تک یہ وینس چینج نہیں ہوتا اور مریخ چینج نہیں ہوتا، جو کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ان کی ڈیٹیں بھی آپ کو بتاؤں گا، تب تک ان کے معاملات جو ہے نا وہ زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح ان کا 9واں گھر ہے، وہ بھی زیادہ پاورفل نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں بھی ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو 10واں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے، 10ویں کا مالک نام ہے، یعنی 10th ہاؤس کا لارڈ جو ہے 9th ہاؤس میں ہونا، یہ بہت اچھا سائن ہے۔ جو سرکاری ملازم ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں کسی عہدے پہ فائز ہیں، ان کے لیے پوزیشن جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، گورنمنٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، افسران بالا کا تعاون حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ 10واں گھر ان کا کافی، 11واں بھی ان کا بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، کیونکہ 11ویں کا لارڈ بھی مرکری جو ہے وہ نام میں پڑا ہوا ہے، لیکن سن کے ساتھ جب بھی عطارد یا زورا سن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑے سے غروب ہو جاتے ہیں، وہ اتنے طاقتور نہیں رہتے، اور سن جو ہوتا ہے وہ برج سرطان میں، جو مرکری ہے یہ برج سرطان میں اتنا طاقتور نہیں ہوتا، اپنی طاقت کھو دیتا۔ تو 11واں گھر ہے تو بہتر، لیکن اس پہ رسک لینا یا اس طرح کے کوئی معاملات کرنا وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا۔ بس سب سے طاقتور ان کا 10واں گھر ہے۔ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ ان کی پروموشن ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے، افسران بالا کا تعاون حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 5 اور 8 ہے، اور ان کا جو لکی ڈے ہے وہ منگل اور اتوار ہے، اور ان کو صدقہ جو ہے وہ لال چیز کا صدقہ کرنا چاہیے، جو کہ ان کے لیے کافی بہتر ہے۔ ویسے میں ان کو مشورہ دوں گا کہ ان کی پوزیشن اتنی زیادہ اچھی مجھے نہیں لگ رہی، تو لہٰذا ان کو صدقات وغیرہ کرتے رہنا چاہیے، اور یا مالک ہو یا قدوس ہو، یہ ان کا ورد ہے اقرب والوں کا، یہ ورد کرتے رہیں۔ اس کے ورد کرنے سے بھی انشاءاللہ ان کو تحفظ ملے گا، اور صدقہ دیں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دیگر معاملات، کاروباری کسی بھی نئے کاروبار کی شروعات کرنا، کیونکہ 7واں گھر کاروبار کا بھی ہوتا ہے، تو وہ بہتر نہیں ہے، ابھی اچھی ساتھ گھڑی نہیں ہے کاروبار کے حوالے سے، تو لہٰذا کوئی کاروبار اسٹارٹ کرنا، کوئی معاملات ایسے کرنا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو احتیاط کریں۔ اسکارپین کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بڑا احتیاط کریں، بلکہ یہ پورا سال جو ہے اسکارپین کے لیے بہت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، چونکہ برج اکرم میں 4 ستاروں کا اجتماع یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ برج اکرم ذائچے کا بڑا کمزور گھر ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں جب 4-5 ستاروں کا اجتماع ہونا یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے، تو لہٰذا محتاط چلیں، اور جو میں نے آپ کو ورد بتایا وہ ورد کرتے رہیں، لال چیز کا صدقہ کرتے رہیں، اور مرجان کی یعنی کورل کی رنگ، جو لال رنگ کا مرجان ہوتا ہے وہ رنگ پہن کے رکھیں، تو انشاءاللہ معاملات کافی حد تک کنٹرول رہیں۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، یہ ذائچے کا 9واں گھر ہوتا ہے، اور مشتری کا پہلا گھر ہے، یعنی جیسے مشتری کے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک تو سیجیٹیرین قوس اور دوسرا ہوت پائسس، تو یہ مشتری کا پہلا گھر ہے۔ یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی آتشی برج ہوتا ہے، یعنی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ نہ تو کسی کی خوشامد کرتے ہیں اور نہ خوشامد پسند کرتے ہیں۔ اور جوپیٹر کا اس وقت تو ان کے جوپیٹر ان کا اسینڈنٹ میں چل رہا ہے، تو جوپیٹر کا اسینڈنٹ میں ہونا ایک بہت اچھی خوشخبری ہے، بہت اچھا سائن ہے۔ کہتے ہیں جوپیٹر جب بھی اسینڈنٹ میں ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ گاڈ ود یو،
خدا تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ جوپیٹر سعادتوں کا ستارہ ہے، نیکیوں کا ستارہ ہے۔ میں نے جوپیٹر والے لوگ جن کا بھی جوپیٹر سے تعلق ہے، میں نے اکثر بہت نیک، بڑے بڑے سخی لوگوں کی خدمت کرنے والے، لوگوں کو نوازنے والے لوگ دیکھیں، چونکہ سعادتوں کا ستارہ ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سائن ہے، اور ان کا جوپیٹر ان کا اپنے گھر کا، یعنی ان کے اسینڈنٹ کا لارڈ ہو کر اسینڈنٹ میں پڑا ہوا، تو یہ بہت اچھا سائن ہے جوپیٹر والوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ کافی اچھا، اسینڈنٹ کافی مضبوط ہے، تو ان میں پازیٹیوٹی بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے دماغ میں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے نیک کام کرنے کے لیے یہ سوچتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پلان ایسا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت اسینڈنٹ میں پڑا ہوا ہے، تو یہ صرف بھلائی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کس کا کس طرح بہتر کر سکے۔ تو یہ بہت اچھا سائن ہے، اور اس وقت اس کی پوزیشن بہت اچھی دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح دوسرا گھر جو ہے وہ سیٹن کا ہے، سیٹن دوسرے گھر میں پڑا ہوا ہے، اور اچھی راشی کا ہو کے پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ لین دین میں، دولت کے معاملات میں بہت محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں۔ اور تیسرا گھر جو ہے وہ بہن بھائی اقربا کا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا مطلب کسی بہن بھائی رشتہ دار کے ساتھ زیادہ لین دین، زیادہ کاروبار کرنا، کوئی ڈیل بنانا، کوئی ایسی پوزیشن بنانا وہ زیادہ موزوں نہیں ہے۔ اس کے لیے خیال رکھیں، اس کے لیے بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح یہ جو چوتھا گھر ہے، چوتھا گھر ان کا چونکہ مارس پڑا ہوا ہے چوتھے گھر میں، منگل پڑا ہوا ہے چوتھے گھر میں، تو چوتھا گھر بھی مجھے زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مارس جو ہے وہ 12ویں کا لارڈ بھی ہے، تو جو 12واں گھر ہوتا ہے ذائچے کا، وہ اخراجات کا ہوتا ہے، بیرون ملک سفر کا ہوتا ہے، ٹریولنگ کا ہوتا ہے، تنہائیوں کا ہوتا ہے۔ اگر 12ویں کا لارڈ 12ویں پڑا ہو تو انسان تنہائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں کے خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی جیل ہو جاتی ہے، کوئی ایسی مطلب تنہائی بالکل وہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہی چوتھا گھر بھی ان کا زیادہ اچھا اور واضح نہیں ہے، تو لہٰذا 5واں گھر ان کا جو ہے اس میں مون پڑا ہوا ہے، وہ ایک اچھا مجھے 5واں گھر ان کا لگ رہا ہے، وہ کافی بہتر ہے، 5واں گھر کافی اچھا ہے، اولاد کی نئی اولاد کی خوشخبری، اور اولاد کے معاملات مجھے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، اور اولاد کے حوالے سے کوئی نئی خوشخبری، کوئی نئی نوید ملتی ہوئی ان کی مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کا 5واں گھر بہت اچھا ہے۔ دوسرا ان کا 7واں گھر جو ہے وینس پڑا ہوا ہے، وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ وینس ذائچے کی جان ہے، جس لوگوں کے زورا وینس ذائچے میں طاقتور ہوتا ہے وہ بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا وینس اس وقت 7ویں گھر میں ہے، تو یہ شادی کے حوالے سے صورتحال بالکل تیار ہے، بالکل بنی ہوئی ہے۔ معاملات اگر کہیں ان کی بات چیت چل رہی ہے تو بالکل اسے ڈن کر لینا چاہیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں یہ ایسا ایک یوگ بنا ہوا ہے، جب ایسے لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ بینیفیشری وہ حاصل کرتے ہیں، زیادہ اس کے نصیب سے زیادہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح 9واں گھر جو ہے یہ نصیب کا، بیرون ملک سفر کا، وہ مجھے تھوڑا سا ویک نظر آ رہا ہے، اور یہ ویک جب کب تک ہے؟ 14 اگست 2020 تک کوئی ایسا فیصلہ سفر کے حوالے سے، ٹریولنگ کے حوالے سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب سن ان کا برج چینج کر کے 9ویں کا مالک یعنی 9th ہاؤس کا لارڈ ہو کر 9th ہاؤس میں آ جائے گا، تب ان کے لیے بہت اچھا سائن بنے گا، سفر کے حوالے سے پوزیشن بہت اچھی بنے گی، کامیابیوں کے حوالے سے بہت اچھی پوزیشن بنے گی۔ تو ان کا 10واں گھر جو ہے یہ بھی کچھ زیادہ مجھے اتنا اچھا واضح نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا محتاط رہیں، افسران بالا سے محتاط رہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی معاملات کچھ کمزور ہو جائیں، تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر جو بھی فیصلہ کرنے ہیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ تو ابھی ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن 11واں گھر ان کا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ 11ویں گھر سے مراد یہ ہے کہ کوئی انعامی بانڈ وغیرہ یا کوئی انعامی اسکیم جس میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے لائن میں لگ جائیں، انشاءاللہ اچھی خبر ہے آپ کے لیے، اچھی صورتحال بنتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے ان کے لیے۔
تو اس طرح ان کے اوور ہال پوزیشن ان کی کافی بہتر ہے. ان کے لکی نمبر ہیں 356 ہے، یہ ان کے لکی نمبر ہے. 356 ان کے لکی نمبر ہے. اور دن ہے ان کا تھرسڈے کا دن ان کے لیے کافی بہتر ہے. مشتری کا ویسے بھی جوپیٹر کا دن ہوتا ہے، مشتری کے لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ ہم نظر نیاز بھی کرتے ہیں وہ اسی لیے ہم جمعرات کے دن زیادہ اہمیت دیتے ہیں، چونکہ نیک دن ہوتا ہے، جوپیٹر کا دن ہوتا ہے. تو ان کو سٹون جو یہ پہننا چاہتے ہیں وہ پخراج پہنیں، یلو سفائر، وہ ان کے لیے. اور یلو سفائر کو ہمیشہ سونے میں پہننا چاہیے. اب ہمارے ہاں چونکہ ہمارے ہاں ذرا سونے کی ممانعت ہے تو آپ اس کو چاندی میں بھی پہن سکتے ہیں، مجبوری ہے. ویسے اس کا ایکچوئل جو میٹل ہے وہ گولڈ ہوتا ہے. اور ان کا کلر جو ہے کریم، وائٹ، کریم اور اورنج کلر ہوتا ہے. یہ ان کے لیے کافی بہتر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اوور ہال سیجیٹیرین کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر ہے، جو کہ 14 اگست 2020 سے 17 اگست 2020 بنتا ہے. جی سوری، وہ میں یہ تاریخ بتا رہا تھا کہ 11 اگست 2020 سے لے کر اور 17 اگست 2020 کا یہ جو ہفتہ ہے وہ ان کے لیے کافی بہتر ہے. جی برج جدی یعنی کیپریکون، یہ ذائچے کا 10واں برج ہے اور یہ زحل کا پہلا برج ہے. دوسرا برج دلو ہوتا ہے. جدی جو ہوتا ہے یہ بڑا حرکت والا برج ہوتا ہے، اکیلے رہنے والا برج ہے. اس برج میں ستارے مریخ کو شرف ہوتا ہے، یعنی مارس اس برج میں ایگزالٹڈ ہوتا ہے. لیکن جدی جو ہے بیسیکلی قربانی کا بکرا ہے، یعنی یہ لوگ دنیا میں پیدا ہی قربانی کے لیے ہوتے ہیں. یہ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ دنیا میں آتے ہی قربانی کے لیے ہیں. اور یہ بہت خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں. ان کے معاملات جو ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. بہت بڑی کوئی ایسی شخصیات جس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ عام آدمی یعنی وزیروں، منسٹروں یا بڑے مطلب لوگوں سے جو دنیاوی جو لوگ ہوتے ہیں ان سے متاثر نہیں ہوتے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ خوشامد نہیں کرتے کسی کی، اور یہ سچ کہتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو جدی جو ہے یہ ایک بہت اچھا برج ہے، بہت اچھا قربانی دینے والا برج ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو سن اس وقت برج جدی میں تھا، کیپریکون میں تھا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میری رائے نہیں ہے. تو میں بھی جو بات کرتا ہوں کتابوں سے ہی پڑھ کے ہی بات کرتا ہوں. تو جدی جو ہے یہ بہت پاورفل برج ہے، بہت طاقتور برج. یہ لوگ اپنی ذات پہ بہت کم خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بہت کم دیکھتے ہیں. یہ دنیا میں پیدا ہی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. اللہ نے ان میں ایک اور جو دینے والا جو بھی کیونکہ یہ اللہ کی صفات ہے، بانٹنا، لوگوں کو دینا، یہ اللہ کی صفات ہے. اور جب کوئی شخص اللہ کی صفات کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. تو ان میں یہ خاص طور پر یہ صفات برج جدی میں پائی جاتی ہے کہ یہ بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کر کے یہ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو برج جدی ویسے بھی اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے جدی والوں کا. لگن کا لارڈ لگن میں پڑا ہوا ہے، بلکہ دوسرا گھر جو دولت کا گھر ہے وہ بھی لگن میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن جو ہے ماشاءاللہ کافی اچھی ہے. یہ ہفتہ جو ہے جو 11 اگست 2020 سے 18 اگست 2020 تک ہے، برج جدی والوں کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. مال و دولت، کہیں سے رکے ہوئے پیسے، کہیں سے چیزیں ان کی جو بننا شروع ہو رہی تھی ابھی بنی نہیں تھی وہ بھی انشاءاللہ بننا شروع ہو جائیں گے. تو معاملات ان کے جدی والوں کے لیے بہت یہ ون ہے. اس سال کا جو ونر ہے وہ کیپریکون ہے، جدی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کیپریکون والوں کے لیے. لیکن تیسرا گھر جو ہے وہ ان کا تھوڑا سا ویک ہے، کیونکہ اس کا لارڈ بھی 12ویں گھر میں ہے اور اس کا اس میں بیٹھا بھی مریخ ہے. تو تھوڑا سا محتاط رہیں، اپنے بہن بھائی رشتے، خاص طور پر ملازمین سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جدی والے جو لوگ ہوتے ہیں
پہلے تو بہت کم لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، جب کسی پہ وہ پورا یقین کر لیتے ہیں تو پھر آنکھ بند کر کے اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت آپ کو آنکھ بند رکھنے والی پوزیشن نہیں ہے، بلکہ آنکھ کھول کے رکھنے والی پوزیشن۔ تو لہٰذا اپنے ملازمین، اپنے بہن بھائی، اقربا وغیرہ سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ بہت اچھا بنا ہوا ہے، نئی گاڑی، نیا گھر، نئے معاملات، نئے چیزیں بنتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اولاد کے حوالے سے پوزیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں آ رہی، ابھی کوئی صورتحال بن رہی ہو، کوئی ایسا پروگرام ہو تو اسے پوسٹ پون کریں، روکیں معاملات، آگے چل کے اولاد کے حوالے سے ان کی میں پوزیشن بہت اچھی دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح جو چوتھا گھر ہے جو میرج کے حوالے سے وہ بہت اچھا بنا ہوا ہے، یعنی سن جو ہے ان کے ذائچے میں ساتواں گھر جو ہے جو بہت اچھا بنا ہوا ہے، جو میرج کے حوالے سے ہوتا ہے، تو یہ کافی بہتر ہے۔ تو سن جو ہے ان کا 7ویں گھر میں ہے، تو 7ویں گھر میں جب سن ہوتا ہے تو وہ شادیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ جو ان کا جو شریک حیات ہوتا ہے وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کا جو ملاپ ہوتا ہے یا جو شادی کا ان کا یوگ بنتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جن عورتوں کے سن 7ویں گھر میں ہوتا ہے، ان کے شوہر جو ہے وہ خام خواہ ان کے پاس کہیں سے مال و دولت، عزت، مرتبہ آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وہ کبھی امید بھی نہیں رکھتے۔ تو شادی کا ایک ملاپ جو ہے وہ بھی ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا سائن ہے اس لیے۔ تو اس کو جو ہے وہ آپ کو اس وقت جاری رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا یوگ جو شادی کے حوالے سے جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، کاروبار کے حوالے سے پوزیشن کافی اچھی ہے۔ بیرون ملک اگر کوئی کاروبار بیرون ملک سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا سائن ہے ان کے لیے، اس میں ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح 10واں گھر جو ہے وینس کا بن رہا ہے، وینس اپنے گھر کو دیکھتا ہے، تو یہ بھی 10واں گھر بھی تقریباً ٹھیک ہے، کوئی ایسی کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے۔ جب نظرات، ایک تو بیٹھک ہوتی ہے، ایک نظرات ہوتی ہے، جو ویدک اسٹرالوجی ہے اس میں نظرات کا بڑا اہم رول ہے۔ اس میں بیٹھنا جو ہوتا ہے نا، وہ جو جیسے ویسٹرن والے وہ بیٹھنے پہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن ویدک جو ہے یہ نظرات کی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو نظر ہوتی ہے کسی بھی ستارے کی وہ بڑی ویلیویبل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان کا کافی اچھا ہے۔ ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 2 8 9 ہے، اور کلر ان کا وائٹ، ریڈ، بلو ہے، اور سٹون بلو سفائر ہے۔ فرائیڈے، سیٹرڈے ان کا، اور ان کے نام کے حروف جو ہیں جیم، ہے، گاف والے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ برج دلو یعنی ایکویریس، یہ برج جو ہے ذاچے کا 11واں برج ہے، یعنی زحل کا دوسرا برج ہے اور ذاچے کا 11واں برج ہے۔ اس برج میں کسی ستارے کو شرف نہیں ہوتا۔ اس برج کے تحت پیدا ہونے والے لوگ مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ لوگ بھی بڑی لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوگ بلا رنگ و نسل، جنس و مذہب لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بالکل متعصب نہیں ہوتے، یعنی ان میں تعصب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کی بڑی سیوا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ بھی سیٹرن کا برج ہے، زحل کا برج ہے۔ تو دلو جو ہوتے ہیں بڑے آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا کہ یہ لوگ کافی مطلب ہے کہ چیزیں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، لوگوں کو رکھتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا رحم دلی کا یہ برج ہے، جو برج دلو جو ہے۔ اس وقت ذائچے کے حساب سے برج دلو جو ہے وہ ذائچے میں ستارہ مریخ اس کا 12ویں گھر میں ہے۔ جب بھی لارڈ 12ویں گھر میں ہوتا ہے، چونکہ ہے تو ان کا اپنا ہی ہے لارڈ، لیکن تھوڑا سا پھر بھی میں کہتا ہوں کہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا رسک نہ لیں، کوئی بلا وجہ ادھر ادھر آنے جانے سے پرہیز کریں۔ تو معاملات ان کے تھوڑے اسینڈنٹ ذرا سا ویک ہے، اس کے لیے تھوڑے سے محتاط رہیں۔ اور منگل ان کے دوسرے گھر میں ہے، مارس ان کے دوسرے گھر میں ہے، اور مشتری ان کا یعنی دوسرے کا مالک 11ویں گھر ہونا
دھن کا لابھ ہوتا ہے، یہ دھن یوگ ہوتا ہے، یعنی دولت کا یوگ ہوتا ہے، کیونکہ 11واں گھر مفادات کا ہے، تو دوسرا گھر جو دولت کا، اس کا لارڈ اگر 11ویں پڑ جائے تو دھنویش ہوتا ہے، دھن کا یوگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہی دوسرا گھر طاقتور ہے۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے، جو بہن بھائی، رشتہ دار، اقربا، ملازمین، چھوٹے ٹریول وغیرہ کا ہوتا ہے، تو یہ بھی کافی بہتر ہے ان کے لیے۔ کوئی ایسی چیز ان کو جو ہے وہ، اگر کوئی ایسا معاملات ان کا بننے جا رہا ہے تو کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ان کا چوتھا گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت خوبصورت گھر بن سکتا ہے، بہت خوبصورت گاڑی آ سکتی ہے، معاملات بہت اچھے ہو سکتے ہیں، چیزیں بہت اچھی بننے جا رہی ہیں۔ تو چونکہ وینس چوتھے کا لارڈ 5ویں پڑا ہوا ہے، تو وینس ہے، تو وینس تو آپ کو پتہ ہے خواہشات کی تکمیل کرنے والا ستارہ ہوتا ہے، جن کے زائچوں میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے زائچوں میں وینس طاقتور ہوتا ہے بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح 5واں گھر وینس پڑا ہوا ہے، 5واں گھر اولاد کے حوالے سے معاملات ان کے میں کافی اچھے دیکھ رہا ہوں، بہت اچھے دیکھ رہا ہوں ان کے معاملات اولاد کے حوالے سے۔ اگر کوئی اولاد کے لیے کوئی لوگ پلان کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل ان کو یہ قدم اٹھانا چاہیے، اور بہت اچھا کامیابیاں ہیں، بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں۔ اسی طرح 7واں گھر، تو میرج کے حوالے سے صورتحال اتنی پرفیکٹ ابھی نہیں ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے۔ جب سن تبدیل ہو کر، جو کہ 14 اگست یا 15 اگست کو سن چینج ہو کر جب ان کے 7ویں گھر میں آ جائے گا، تب شادی کے حوالے سے یہ مطلب اس ویک میں یہ کچھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو وہ بہت کامیابی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ بس سن کا 7ویں گھر ہونا یہ بہت بڑا یوگ ہے، یہ ایک راج یوگ ہے بیوی کے حوالے سے، یعنی بہت خوش نصیب اگر مرد ہے تو اس کی بیوی ہوتی ہے، اگر عورت ہے تو اس کا مرد بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اس کا لارڈ بھی بہت مضبوط پوزیشن میں، بلکہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے۔ کوئی بھی سیارہ جب اپنے گھر کو دیکھتا ہو تو بلوان کرتا ہے، طاقت دیتا ہے اس کو، تو یہ بہت اچھا ہے۔ ان کا 9واں گھر جو ہے کافی اچھی پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں، اور 10واں گھر ان کا وہ بھی بہت اچھا ہے، اس کا بھی راج یوگ بنا ہوا ہے۔ 10ویں گھر کا جو لارڈ ہے کافی مضبوط ہے 10واں گھر ان کا۔ تو اسی طرح 11واں گھر تو بہت ہی طاقتور ہے، یعنی جوپیٹر جس گھر میں بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو ٹرانزٹ سے 2 فارمولے ہوتے ہیں، ایک تو پیدائشی زائچے میں جوپیٹر جہاں بیٹھتا ہے اس گھر کو خراب کرتا ہے، اور ٹرانزٹ میں یعنی جو اس وقت چل رہی ہے پوزیشن، اس میں جوپیٹر جہاں بیٹھتا ہے اس کو بلوان کرتا ہے۔ تو جوپیٹر ان کے 11ویں گھر کو بلوان کر رہا ہے۔ کوئی انعامی بانڈ وغیرہ، کوئی ایسی چیزیں انعامی اسکیموں میں اگر کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل بلا جھجک لینا چاہیے۔ اور اس میں 9 نمبر جو ہے وہ اس وقت بڑا اہم جا رہا ہے جوپیٹر کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے۔ تو 9 نمبر کی کوئی ایسی اسکیم، کوئی ایسا لکی نمبر بھی 9 ان کا بن رہا ہے، تو کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بڑی ان کو کامیابی ہے ان کو۔ تو ان کا کلر جو ہے یلو، وائٹ اور کریم ہے، اور اسٹون ان کو بھی بلو سفائر پہننا چاہیے، چونکہ سیٹن ان کا ویک ہے، تو ان کے لیے بلو سفائر جو کہ 5 میٹل میں بنتا ہے تو وہ ان کو پہننا چاہیے۔ اور ان کے ڈے ہیں فرائیڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے، یہ ان کے ڈے ہیں، اور ان کا جو عدد ہے وہ 3 اور 7 بنتا ہے، یہ دونوں ان کے لکی ڈے ہیں۔ تو انشاءاللہ اوورہال ان کی پوزیشن جو ہے اس ہفتے، جو کہ 11 اگست 2020 سے 17 اگست 2020 کے درمیان، سوائے اسینڈنٹ کے باقی کافی بہتر ہے۔ جی، برج حوت یعنی پائسس، یہ زائچے کا 12واں گھر ہوتا ہے، اور آخری برج ہوتا ہے۔ زورا کو اس برج میں، وینس کو اس برج میں ایگزالٹڈ ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کے اس برج میں وینس ہوتا ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ وینس سب سے زیادہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ برج حوت میں ہوتا ہے۔ بلکہ کران بھی ہے جو وینس اور مشتری کا کران ہے، جو کہ برج حوت میں اگر ہو تو وہ بہت بڑا کران ہوتا ہے۔ اس کو، یہ ایک بادشاہ تھا مغل شہاب الدین، اس کے زائچے میں یہ کران تھا، زورا اور مشتری کا کران، کیونکہ مشتری کی اپنی راشی ہے اور زورا کو اس برج میں، وینس کو اس برج میں ایگزالٹڈ ہوتا ہے، شرف ہوتا ہے،
تو وہ صاحب کیران کہلایا، یعنی اس کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ صاحب کیران ہے۔ تو اسی طرح میں نے بھی بہت سارے ذائچے بنائے، لوگوں کے دیکھا ہے، اکثر لوگوں کے مطلب ہے بھی یہ کیران، لیکن کیران وہ ہوتا ہے جو ایکچول 1 ڈگری پہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر زورا 20 ڈگری پہ ہے تو جوپیٹر بھی 20 ڈگری پہ، وہ ایکچول کیران۔ اگر نوانشہ سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر وہ کیران نہیں کرتا، وہ کمزور کیران ہوتا ہے۔ تو ایکچول کیران وہ ہوتا ہے جو 1 ہی ڈگری پہ، برج بھی 1 ہو اور 1 ہی ڈگری، اور جو 15 ڈگری سے اوپر جو کیران ہوتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، یعنی اس وقت وہ سیارہ جو ہے اس گھر میں پوری طرح اپنے پاؤں پھیلا لیتا ہے۔ اس سے نیچے ہو تو اس کی ڈگریاں کمزور ہوتی ہیں تو وہ اتنا افیکٹ نہیں کرتا۔ جب 15 ڈگری سے اوپر جاتا ہے تب اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حاکم ستارہ مشتری ہے۔ خواب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے فنکار بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر اداکاروں کے بھی ذائچے بنائے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ان کو بھی میں نے دیکھا۔ برج حوت یعنی پائسز، یہ بڑے اداکار ہوتے ہیں، بڑے فنکار ہوتے ہیں، ان میں فنکارانہ صلاحیتیں بہت بقدر اتم پائی جاتی ہیں۔ تو یہ چونکہ یہ مشتری کا ہے تو اس لیے یہ فنکارانہ صلاحیت بھی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کو عطا کی ہوئی۔ تو یہ پائسز والے جو لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ ایماندار بھی ہوتے ہیں اور مددگار بھی ہوتے ہیں، اور کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے بلکہ فوراً مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اسی طرح یہ برائی کو ختم کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے پوزیشن جو ہے وہ برج حوت والے جو لوگ ہیں، ان کے منگل ان کے اس وقت اسینڈنٹ میں ہے، مارس ان کے اسینڈنٹ میں ہے، تو تھوڑی سوچ میں جو ہے نا وہ غصے کی کیفیت رہتی ہے۔ تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا غصے کو کم کریں۔ دوسرا گھر بہت اچھا ہے، بہت طاقتور ہے، مون پڑا ہوا ہے اس میں، اور اس کا لارڈ بھی لگن میں ہے، اسینڈنٹ میں، تو یہ بہت اچھا۔ پائسز والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے، جو 11 اگست 2020 سے 17 اگست 2020 تک ہے، بہت پاورفل ہے، بہت اچھا ہے ان کے لیے ہفتہ۔ ان کے چوتھے گھر میں جو ہے وہ وینس پڑا ہوا ہے، اور اس کا لارڈ بھی 5ویں پڑا ہوا ہے، یعنی یہ بھی بہت اچھا سائن ہے۔ ان کا چوتھا گھر جو ہے بڑا مضبوط بنا ہوا ہے ان کا۔ تو کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی گاڑی، کوئی ایسی چیز کوئی خریدنا چاہیں، کسی نئے کام کی، کوئی گھر بنانے کی ابتدا کرنا چاہیں تو یہ بہت اچھی ساتھ گھڑی ہے، اس پہ کر لینا چاہیے، انشاءاللہ اس کی بنیاد بڑی مضبوط ڈلے گی۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ اولاد کا ہے، سن پڑا ہوا ہے، عطارد پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا سائن ہے، انشاءاللہ اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اسی طرح جو چھٹا گھر ہے، جو 7واں گھر ہے جو کہ شادی کا ہوتا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ ایسا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا فارمولہ بنا ہوا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری لو میرج ہوگی، اور وہ ہوتی ہے، کیونکہ میرے مشاہدے ہیں۔ جب کسی کے یہ فارمولہ بنا ہوتا ہے تو وہ لو میرج ہوتی ہے، اور وہ میرج بہت دیر پا اور بہت کامیاب ہوتی ہے وہ شادی۔ اسی طرح نامہ گھر بہت اچھا ہے، یعنی نامے کا لارڈ لگن میں، اس سے زیادہ نامہ گھر اور کیا 9th ہاؤس اس سے زیادہ کیا طاقتور ہوتا ہے۔ 10واں گھر بھی بہت زیادہ طاقتور ہے، یعنی 10ویں کا مالک 10ویں جوپیٹر بہت اچھا ہے، یعنی اسینڈنٹ کے مطابق 10ویں کا مالک 10ویں ہونا یہ بہت طاقتور ہے۔ ٹرانزٹ میں بھی جب بھی جوپیٹر 10ویں گھر بیٹھتا ہے تو بہت بلوان ہوتا ہے۔ اسی طرح 11واں گھر ہے، 11واں گھر بھی بہت اچھا ہے، سیٹن 11ویں گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو اوورہال پائسز کی پوزیشن میں اس ہفتے بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں۔ کوئی نئی چیزیں، کوئی نیا کام، کوئی نئی مال و دولت، کوئی نیا عزت مرتبہ، بہت ساری چیزیں جو ہیں نا ان کے لیے مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ان کا کلر جو ہے وہ ریڈ اور یلو ہے، سٹون یلو سفائر، پیلا پخراج پہننا چاہیے۔ ڈے ان کے تھرسڈے ہیں، فرائیڈے ہے اور سنڈے ہے، اور نمبر ان کے 1349 ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھی خوشخبری ہیں ان کے لیے۔ تو باقی پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم اگلی صورتحال بتائیں گے کہ کیا ہے۔ تو ہمارا کام لوگوں کو بچانا ہے، ڈرانا نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیں۔
اللہ نگہبان.